بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 221 پڑھیں گے اور آج کے سبق میں سورہ النساء کی آیت نمبر 6 پڑھیں گے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، قرآن پاک کا مکمل ترجمہ رنگوں کی مدد سے آسان اور عام فہم انداز میں سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی جتنی بھی مزید ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنے کے لیے رنگوں کی مدد سے دو اسلوب اختیار کیے گئے ہیں۔ اسلوب نمبر 1 ہے تفہیم القرآن بذریعہ علامات، یعنی علامات کے ذریعے پہچان کر کے آپ کیسے قرآن پاک کا ترجمہ سیکھ سکتے ہیں۔ اس میں 3 رنگوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ سرخ رنگ ایک علامت کے لیے ہے، نیلا رنگ دوسری علامت کے لیے ہے اور جو کالا رنگ ہے وہ اصل لفظ کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وابتلوا الیتامی، اور تم سب آزمائش کرتے رہو یتیموں کی۔ اس سے پہلی آیت میں بھی اور اس میں بھی یتیموں کے مال اور ان کے حوالے سے جو گفتگو ہے وہ جاری ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واو سرخ رنگ کے اندر ہے تو نیچے اس کا معنی بھی سرخ رنگ میں اور کیا ہوا ہے، اور اس طرح واو الف ہے، یہ جمع کی علامت ہے تو اس کا معنی سب کیا ہوا ہے۔ تو جو بھی لفظ عربی کے اندر ہوگا اس کا ترجمہ بھی اسی رنگ کے اندر کیا جائے گا تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ وابتلوا الیتامی، اور تم سب آزمائش کرتے رہو یتیموں کی، حتیٰ یہاں تک کہ اذا بلغوا النکاح، جب وہ سب پہنچ جائیں نکاح کی عمر کو، فإن آنستم، پھر اگر تم پاؤ، منہم ان میں، رشدًا سمجھداری، فادفعوا، تو تم سب حوالے کر دو، الیہم ان کی طرف، اموالہم ان کے مال، ولا تأکلوہا، اور نہ تم کھاؤ اسے، اسرافاً فضول خرچی کر کے، وبداراً اور جلدی جلدی میں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے ضروری وضاحت بھی کی ہوئی ہے، تو ہمیں اتنی خاص ضرورت نہیں ہے، ہم نے ترجمے پہ فوکس رکھنا ہے۔ اور اگر آپ اسی طرح جو معلم القرآن کے لیکچر اگر اچھی طرح سمجھنا چاہتے ہیں قرآن پاک کے اس ترجمے کو، اس کے اسلوب کو، تو وہ ضرور آپ ان کا مطالعہ کریں۔ وہ آپ کو مکمل ایک پلے لسٹ ہمارے چینل پہ مل جائے گی، اس کو آپ ضرور دیکھیں۔ یکبروا، یہ کہ وہ سب بڑے ہو جائیں گے، ومن کان غنیا، اور جو ہو مالدار، فلیستعفف، تو چاہیے کہ وہ بچا رہے، ومن کان فقیرا، اور جو ہو غریب، فلیأکل، تو چاہیے کہ وہ کھائے، بالمعروف، جائز طریقے سے۔ فإذا دفعتم الیہم اموالہم، پھر جب تم حوالے کرنے لگو ان کی طرف ان کے مال، فاشہدوا علیہم، تو سب گواہ بنا لو ان پر، وکفی باللہ حسیبا، اور کافی اللہ تعالیٰ حساب لینے والا۔ تو یہاں پہ اسلوب نمبر 2 ہے تفہیم القرآن بذریعہ اردو زبان، اس میں بھی 3 رنگوں کا استعمال کیا گیا ہے، اور اس میں جو کالا رنگ ہے وہ اردو میں مستعمل الفاظ کے لیے ہے۔ یہ اسلوب نمبر 2 ہے تفہیم القرآن بذریعہ اردو زبان، وہ تھا بذریعہ علامات کے، اور یہ ہے بذریعہ اردو زبان کے تفہیم القرآن، یعنی قرآن کو آپ کیسے اردو زبان کے حوالے سے جو ہم الفاظ بولتے رہتے ہیں ان کو آپ کیسے پہچان کر کے سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ کالا رنگ اردو میں مستعمل الفاظ کے لیے جو تقریباً 65% ہے، نیلا رنگ بار بار استعمال ہونے والے الفاظ کے لیے جو تقریباً 20% ہے، اور سرخ رنگ کے اندر الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں وہ نئے یا مشکل الفاظ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وابتلوا الیتامی، اور آزمائش کرتے ہو یتیموں کی، حتیٰ یہاں تک کہ اذا بلغوا النکاح، جب وہ پہنچ جائے نکاح کی عمر یعنی بلوغت کو، فإن آنستم منہ رشدًا، پھر اگر تم پاؤ ان میں سمجھداری، فادفعوا الیہم اموالہم، تو حوالے کر دو ان کے مال کو، ولا تأکلوہا اسرافاً، اور مت کھاؤ اسے فضول خرچی کرتے ہوئے، وبداراً، اور جلدی جلدی، یعنی اس خوف سے کہ وہ بڑے نہ ہو جائیں اور ہم ان سے پہلے پہلے کھا لیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان یکبروا، کہ وہ بڑے ہو جائیں اور اپنے مال کا مطالبہ کرنے لگے، ومن کان غنیا، اور جو یتیم کا سرپرست مالدار ہو، فلیستعفف، پس اس سے چاہیے کہ وہ یتیم کے مال سے بچا رہے، ومن کان فقیرا، اور جو غریب ہو،
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ تو وہ کھا سکتا ہے جائز طریقے سے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ یعنی بقدر خدمت پھر جب ان کے حوالے کرنے لگو ان کے مال. فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ تو گواہ بنا لو ان پر. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا اور کافی اللہ تعالیٰ حساب لینے والا. تو ہمیں گواہ بنانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ کل کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. دوسرا یہ کہ قرآن کے اس حکم پہ عمل بھی ہو جائے گا. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن الفاظ کے اردو میں استعمال کی جو وضاحت ہے. یکبر، کبیر، اکبر، مکبر، تکبیر، غنیًا، غنی، اغنیا، فلیستعفف، عفت، پاک دامنی. اسی طرح فلیاکل، اس طرح بالمعروف، دفعتم، فاشہدوا، کفیٰ للرجال. جتنے بھی الفاظ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ان کو اردو کے اندر استعمال کرتے رہتے ہیں. تو زیادہ تر جو الفاظ ہیں وہ کالے رنگ کے اندر ہیں جو اردو کے اندر ہم استعمال کرتے رہتے ہیں. اور اس کے بعد جو بہت کم لفظ ہیں وہ نیلے رنگ کے اندر یعنی جو بار بار استعمال ہونے والے الفاظ ہیں. اور سرخ رنگ کے اس صفحے میں کوئی الفاظ بھی نظر نہیں آ رہے جو مشکل یا نئے الفاظ ہیں. تو امید ہے انشاءاللہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. سبق کے حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کمنٹس کے اندر ضرور پوچھیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.